وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ انہوں نے یہ ہدایات اسلام آباد میں ڈیجیٹل معیشت سے متعلق ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے زور دیا کہ ڈیجیٹائزیشن کے قومی منصوبے کو صوبوں اور ان کے اداروں کی شراکت سے مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ مقررہ وقت میں تمام اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے تمام شراکت داروں سے بامعنی مشاورت کو اس عمل کا مستقل جز بنانے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت بڑھے گی اور عوام کو بغیر کسی اضافی مالی بوجھ کے سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ڈیجیٹل ادائیگیوں اور رقوم کی منتقلی کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی جا چکی ہے اور ان سے متعلقہ قوانین بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے چیئرمین اور دیگر ارکان کی تقرری کا عمل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ وزارت خزانہ نے اپنی تازہ ماہانہ اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح نمایاں کمی کے بعد 23.4% سے کم ہو کر صرف 4.5% پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024-25 کے دوران ملکی ترقی کی شرح 2.68% رہی۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 14 برسوں میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ میں $2.1 ارب کا سالانہ سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مالی خسارہ کم ہو کر جی ڈی پی کی صرف 3.1% پر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں زرعی شعبے کی ترقی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق زرعی قرضوں میں 16.6% اضافہ ہوا اور ان کا حجم 2300 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی مشینری کے درآمدات میں بھی 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان میں ڈچ کمپنیوں کی سماجی و اقتصادی ترقی میں مثبت کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات نیدرلینڈ کی سبکدوش ہونے والی سفیر سے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر خزانہ نے سفیر کو پاکستان کی حالیہ معاشی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا، جن میں عالمی درجہ بندی میں بہتری، سیکیورٹی کی مستحکم صورتحال اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ شامل ہے۔ نیدرلینڈ کی سفیر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور ترقی کو خوشائند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ پاکستان طویل مدتی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ، خوراک و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت چینی کی مارکیٹ میں بلا تعطل فراہمی اور قیمتوں میں استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور دیگر اہم فریقوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں چینی کی فراہمی کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بیشتر شوگر ملز متفقہ لائحہ عمل پر عمل نہیں کر رہی، جس کے باعث چینی کی مارکیٹ میں بر وقت دستیابی متاثر ہو رہی ہے۔ رانا تنویر حسین نے صورتحال کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت اب شوگر ملز کے گوداموں کی سخت نگرانی کرے گی اور ہر شوگر مل پر اہلکار تعینات کیے جائیں گے تاکہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے چینی صنعت کے جائز مسائل کے حل کی بھی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی ایشیا کپ 2025 میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 26 سالہ آل راؤنڈر ابھی تک کندھے کی انجری سے مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکے۔ شاداب نے رواں ماہ کے آغاز میں برطانیہ میں سرجری کروائی تھی۔ یہ وہی انجری ہے جس کے باعث وہ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز اور ویسٹ انڈیز کے دورے سے باہر رہے۔ میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ شاداب خان کو مکمل صحت یابی کے لیے کم از کم 3 ماہ درکار ہیں، جس کے پیش نظر ان کی اکتوبر سے قبل واپسی ممکن نظر نہیں آتی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا اور یہ ایونٹ T20 فارمیٹ پر ہوگا۔